بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 86، آخری آیت نمبر 110 تا 111 سورہ یوسف۔ یہ آیت حتی اذا استیأس الرسول، یہ مشکل ترین آیت ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ حتی اذا استیأس الرسول، یہاں تک کہ انبیاء مایوس ہو گئے قوموں کے ایمان لانے سے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انبیاء نے یہ گمان کیا کہ انہم قد کذبوا، یقیناً ان سے دعوت اور تبلیغ میں غلطی ہو چکی ہے، یا عذاب کا جو وقت بتایا تھا اس وقت بتانے میں غلطی ہو چکی ہے، تو جاءہم نصرنا، ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، فنجی من نشاء، پس ہم نے نجات دی اس کو جس کو ہم نے چاہا، یعنی مومنین کو، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں واپس کیا جاتا ہمارا آیا ہوا عذاب قوم مجرم سے۔ یقیناً ہے ان انبیاء کے واقعات میں، یا لقد کان فی قصصہم، ان یوسف کے بھائیوں کے واقعات اور بیان کے اندر ہے عبرتن، بڑی عبرتیں، لأولی الالباب، خالص عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو من گھڑت بات ہو، بنائی گئی، ولیکن تصدیق الذی، ہاں یہ تصدیق ہے، سچ بتانے والی ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور یہ قرآن ہر اس چیز کے لیے تفصیل ہے جو ضروریات دین میں سے ہو، اور رہنما ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین کرے، ایمان لائے۔ یہ آیت مشکلات میں سے ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ حتیٰ کا متعلق یہاں پر دو ہیں، ایک یہ کہ ما وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی، یہ ہے معنی یہ کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر الا رجالا، مردوں کو بھیجا، انبیاء کو جو سلسلہ بشر تھے اور مرد تھے ان کو ہم بھیجتے رہے حتیٰ اذا استیأس الرسل، اور وہ قوموں کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ قوموں نے انکار کیا اور نہ مانا، تو حتیٰ اذا استیأس الرسل، انبیاء مایوس ہو گئے قوموں کے ایمان لانے سے، یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ انبیاء مایوس ہو گئے۔ یہ متعلق ارسلنا کے ساتھ ہوگا۔ بعض نے یہاں تقدیر نکالی ہے کہ تراخا نصرہم، ان کی مدد مؤخر ہوئی، یعنی انبیاء آتے رہے اور دعوت دیتے رہے اور قوم تکذیب اور انکار کرتے رہے، تو انبیاء کی جو مدد تھی اللہ کی طرف سے وہ مؤخر ہو گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، انبیاء مایوس ہو گئے۔ یہ تو حتیٰ کا متعلق تھا۔ دوسرا یہاں پر لفظ استیأس الرسل کہا، پیچھے درس کے اندر یہ بتایا تھا کہ استیاس اور یاس کے اندر فرق ہے۔ یاس بالکل نا امیدی کو کہا جاتا ہے اور وہ کافر کرتا ہے، اور استیاس کا معنی یہ ہے کہ بالکل نا امیدی نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں، یوسف کے جو بھائی تھے ان کو اتنی نا امیدی نہیں تھی کہ بنیامین کو یہ چھوڑے گا نہیں، چلو یہ سال نہ تو سال قیدی کے بعد وہ رہا ہو جائے گا، اسباب موجود ہے بظاہر، تو وہ بالکل نا امیدی مراد نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اشکالات یہ نہ کیے جائیں کہ انبیاء علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور یہ تو کافروں کی صفت ہے، یہ بات یہاں پر نہیں، اس لیے لفظی استیاس میں اور یاس میں فرق ہے۔ آیت کے اندر جو اشکال پیدا ہوا، تو اس اشکال کی وجہ کیا ہے؟ تو سلک کے نکالنے میں ہے، یہاں سے اشکال پیدا ہوا، اور ظنوا انہم قد کذبوا کی آیت سے، اس جملے سے اشکال پیدا ہوا۔ بظاہر تو اشکال نہیں ہے، لیکن جب سلہ نکالا مفسرین نے کہ یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، انبیاء مایوس ہو گئے، من نصر اللہ، اللہ کی مدد سے، تو سوال یہ ہے کہ نبی ہو اور اعلیٰ درجے کا یقین ہو اور رسول ہو تو اللہ کی مدد سے کیسے نا امید ہوتا ہے؟ تو اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے، من نصر اللہ، جو اللہ کی مدد، جو سلہ نکالا ہے۔ اور پھر اس سے اشکال پیدا ہوا کہ وظنوا انہم قد کذبوا، کہ انبیاء نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا،
تو انبیاء سے یہ بات کیسی ہو سکتی ہے کہ انبیاء یہ گمان کریں کہ ہم سے مدد کرنے میں جو انبیاء نے جو اللہ نے اپنی جو مدد کا وعدہ کیا اس میں جھوٹ بولا گیا، یہ تو نبی کی شایان نشان کے خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے آیت میں اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس آیت کی اشکالات کو رفع کرنے کے لیے اس میں کئی توجیہات ہے، کل 32 توجیہات ہے، جن کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر قد کذبوا جو لفظ ہے قد کذبوا، اس کے اندر قراتیں ہیں۔ ایک قرات اس کی تشدید کے ساتھ ہے قد کذبوا، پھر یہ معلوم ہے قد کذبوا اور قد کذبوا، اور ایک قرات جو ہمارے سامنے ہے وہ مخفف ہے، یعنی قد کذبوا، یہ صیغہ تخفیف کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی پھر معلوم اور مجہول 4 صورتیں بنتی ہے، قد کذبوا، قد کذبوا اور قد کذبوا اور قد کذبوا، یہ 4 توجیہات۔ بہرحال جو تشدید والی صورت ہے قد کذبوا، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توجیہ ہے اس قرات کے اوپر، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء مایوس ہو گئے قوموں کے ایمان لانے سے، وظنوا، اور انبیاء نے یقین کیا کہ انہم قد کذبوا، یقیناً ان انبیاء کی تکذیب کر دی گئی ہے قوموں کی طرف سے، قوموں نے ان کو جھٹلا دیا ہے، اور اب انبیاء قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تو جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ یہ تو بالکل واضح ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس توجیہ کو ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے سامنے جو قرات موجود ہے وہ تخفیف والی قرات ہے، قد کذبوا ہے۔ تو اس صورت میں پھر یعنی گویا کہ یہ تشدید والی 2 صورتیں ہیں، قد کذبوا اور قد کذبوا، ترجمہ تقریباً ایک ہی جیسا ہوگا۔ تخفیف والی صورت میں قد کذبوا مجہول کا صیغہ ہو تو اس میں 7 احتمالات بنتے ہیں، اس کی طرف توجہ۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ مخفف قرات ہے، اور قد کذبوا ظنوا انہم سے مراد یہ تابعین مراد ہے، اور قد کذبوا کا معنی یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ انبیاء مایوس ہو گئے قوموں کے ایمان لانے سے اللہ کی مدد سے، وظنوا، اور گمان کیا انبیاء نے، انہم کہ یہ تابعدار جو ہے انبیاء کے جو تابعدار تھے جو مسلمان تھے، قد کذبوا، ان تابعداروں نے گمان کیا کہ قد کذبوا، ان انبیاء سے جھوٹ بولا گیا تھا مدد کا جو وعدہ کیا گیا تھا، کہ انبیاء سے، اور کبھی کبھی تابعدار کچے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہ کر دیتے ہیں کہ انبیاء سے جو وعدہ کیا گیا تھا مدد کا، اس وعدے میں ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یہ گویا کہ تابعدار کچے ہوں تو ایسا گمان آ سکتا ہے۔ تو جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی، یا یہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ کفار کی طرف لوٹے، اور صیغہ مجہول اسی طرح ہو، گمان یقین کیا کفار نے، انہم قد کذبوا، کہ انبیاء سے جھوٹ بولا گیا تھا وعدہ نصرت میں، تو جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ظنوا کے اندر ضمیر متعین نہ کی جائے تابعداروں کی طرف یا کفار کی طرف، بلکہ مطلق چھوڑا جائے، اور گمان کیا یا یقین کیا ان لوگوں نے کہ انہم قد کذبوا، انبیاء سے جھوٹ بولا گیا تھا مدد کے وعدہ جو کیا گیا تھا، تو جاءہم نصرنا، یہ 3 صورتیں بنتی ہے، اتباع کی طرف ضمیر لوٹیں، یا کفار کی طرف ضمیر لوٹیں، یا ضمیروں کو مطلق چھوڑا جائے، اتباع اور کفار دونوں ہوں، اور معنی یہ ہے کہ انبیاء سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ کبھی کبھی اتباع بھی ایسی کچی باتیں کر دیتے ہیں۔ چوتھی صورت اس میں یہ ہے قد کذبوا بمعنی قد غلطوا کے ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ وظنوا، انبیاء نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ ان سے غلطی ہو چکی ہے دعوت اور تبلیغ میں، ہم نے جو دعوت اور تبلیغ دی ہے اس میں ہم سے غلطی ہو گئی، اس لیے گویا کہ یہ تواضع ہے اور عاجزی ہے، اور ہماری مدد نہ ہوئی، تو جاءہم نصرنا، اس وقت ہماری مدد آ گئی۔ یہ توجیہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور یہ بڑی واضح توجیہ ہے اور صحیح ہے۔ معنی یہ ہوگا حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ انبیاء مایوس ہو گئے قوموں کے ایمان لانے سے، کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، ان کو تو بہت دعوت دے چکے ہم، تو اس کا صلہ محذوف ہوگا اذا استیأس الرسل من ایمان القوم، قوم کے ایمان سے انبیاء مایوس ہو گئے، وظنوا، اور گمان کیا انبیاء نے، انہم قد کذبوا، کہ ان سے غلطی ہو چکی ہے، پھر تبلیغ معنی دعوت میں، دعوت ہم سے ہو سکتا ہے کہ گمان کیا کہ ہم سے دعوت میں غلطی ہوگی، یہ گویا کہ عاجزی ہے، تو جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ یا معنی یہ ہے کہ وظنوا، انبیاء نے یہ خیال کیا، اور یہ ظن جو ہے اس وقت اختیاری ہوگا،
اور اس صورت میں معنی یہ ہوگا حتیٰ اذا استیأس الرسل، انبیاء مایوس ہو گئے، وظنوا انہوں نے گمان کیا کہ انہم قد کذبوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا انبیاء کے ساتھ، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ ظن جو ہے، یہ ظن وسوسہ کے معنی میں ہے، گویا کہ ایک خیال سا، ایک وسوسہ سے آ گیا۔ اور ہم نے مثال، اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہم سے جو مدد کا وعدہ کیا گیا تھا کہ مدد ہوگی، اس میں ہم نے اپنی طرف سے وقت متعین کیا کہ فلاں وقت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو وقت مقرر نہیں کیا تھا، تو تعین وقت کے اندر ہم سے غلطی ہو چکی ہے، گویا کہ اس میں جھوٹ ہم سے بولا گیا ہے۔ تو یہ توجیہ حضرت شبیرہ احمد عثمانی نے کی ہے۔ بظاہر اس توجیہ کے اوپر اعتراضات اور اشکالات آتے ہیں، لیکن ایک توجیہ ہے کہ ظن اختیاری ہو، اور کذبوا من جانب اللہ، ضمیر انبیاء کی طرف لوٹ رہی ہے کہ انبیاء سے یہ وسوسہ اور یہ خیال آیا کہ انہم قد کذبوا، ان سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ یہ 5 ہو گئے۔ 6 نمبر پر جو توجیہ ہے وہ ظن اختیاری ہے، اور یہ الزام المخاطب بما لم یلتزم کے قبیلے سے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ انبیاء جب مایوس ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور تم سے جھوٹ بولا گیا، اگرچہ انبیاء کے دل میں یہ بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی متکلم مخاطب پر ایک بات لازم قرار دیتا ہے کہ تمہارا خیال یہ، تم اس طرح کہتے ہو۔ وظنوا، اور گویا کہ انبیاء نے گمان کیا کہ انہم قد کذبوا، ان سے جھوٹ بولا گیا تھا اور تو ہماری مدد آ گئی، یعنی گویا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہم سے جھوٹ نہیں ہے بلکہ سچ ہے۔ تو اس کو الزام المخاطب بما لم یلتزم کہا جاتا ہے۔ یہ 6 توجیہ ہے، یہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ 7ویں توجیہ یہ قد کذبوا بمعنی قرب فعل کے ہے کہ انبیاء نے گمان کیا کہ انہم قد کذبوا، قریب ہے کہ ان سے جھوٹ بولا جائے، معنی یہ ہے کہ قرب فعل کا معنی ہے، یہ توجیہ ہے، لیکن یہ توجیہ بھی کمزور ہے۔ یہ 7 توجیہات ہو گئی۔ جب یہ توجیہات 7 مجہول کے صیغے میں ہے، اور اسی طرح معلوم کے صیغے میں 7 توجیہات ہے، اور پھر صلہ جو ہے نا اذا استیأس الرسل من ایمانہم لگاؤ، اس کے ساتھ 7 توجیہات، تو یہ، اور 2 توجیہ وہ ہے جو تشدید والی صورت میں ہے، اور 7 یہ ہے، تو یہ 7 اور 7 14، 7 معلوم میں، 7 مجہول میں، مخفف کے صیغے میں، اور 2 توجیہ، وہ کل 16 ہو گئی۔ تو اذا استیأس الرسل میں جو صلہ ہے وہ من ایمانہم ہو، اور یا یہ ہے کہ من نصرت اللہ ہو، 2 توجیہ وہاں صلہ کے اندر ہے۔ 2 کو ضرب 16 میں کیا جائے تو یہ 32 توجیہات بنتی ہے۔ اصح معنی اس میں یہی ہوگا جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ اذا استیأس الرسل، انبیاء مایوس ہو گئے قوم کے ایمان لانے سے یا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، وظنوا، اور گمان کیا یا یقین کیا انبیاء نے، انہم قد کذبوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے دعوت میں، ہو سکتا ہے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے یہ مدد میں تاخیر ہو گئی، تو جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی ان کے پاس، فنجی من نشاء، ہم نے نجات دی ان کو جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارے عذاب کو قوم مجرم سے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ لقد کان فی قصصہم، البتہ ہے فی قصصہم، ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بیان کے اندر، عبرتن، بڑی عبرتیں، اولی الالباب، خالص عقل والوں کے لیے۔ ما کان، یہ صدق قرآن بیان ہے کہ نہیں ہے یہ قرآن حدیثاً ایسی بات یفترا جو بنائی گئی ہو، ولیکن تصدیق منا، ولیکن انزلہ، یہ اتاری گئی ہے اور یہ تصدیق کرتی ہے، الذی، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہیں، الذی اس میں جنس ہے، و تفصیلا مانا، اور اس کو یہ تفصیل ہے، انزل تفصیلا لکل شیء، ہر ضروریات دین کی، وہدن، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔